تم کو مدارس پر گر اپنا روب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان کے تحفظ پہ کٹوانا آتا ہے۔ تاکہ اگر صرف یہ مدرسہ کا اطراف بھی آ جاتا تو بھی پورا پنڈال بھر جاتا۔ اس کو کیا کہیں، ابھی حضرت مولانا سے مولانا محمد الیاس صاحب سے بات ہو رہی تھی تو حضرت یہ فرمانے دے بھائی رئیس کوئی آئے تو بھی ٹھیک ہے اور کوئی نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، قرآن میں بھی آیا لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر۔ بھائی قرآن میں آیا نا بھائی تم گورنر تم ہو نہیں، کوئی دروگہ تم ہو نہیں، تمہارا کام تو پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ، حدیث میں آیا ہمارا کام تو پہنچانا ہے۔ یہ بچے ہمارے سامنے بیٹھیں گے ہم تو ان کو بھی پہنچائیں گے، خواتین ہوں گی ان کو بھی پہنچائیں گے، کوئی نہیں بھی ہوگا تو ہوں گے ان کو بھی پہنچائیں گے، اور 100 ہوں گے ان کو بھی پہنچائیں گے۔ مگر جو لوگ یہاں ہیں کم سے کم ٹھنڈ میں ہم لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، میں ان کا ممنون مشکور ہوں۔ انہی سے گزارش ہے کہ وہ کھڑے نہ ہو اور ماحول کو وہی اچھا بنا لیں تو انشاءاللہ جلسہ اور دیر چل جائے گا۔ چلو بھائی تم ادھر کھڑے ہوئے ہیں مولانا لوگوں، اے مدرسے کے منتظرین، آپ کسی کا چائے کھانے کا نظام ختم، چلو باہر نکلو یہاں جلسے میں آؤ گئی۔ جو ادھر کھڑے ہوئے بھائی ہیں کھمبے کے پاس، تم کیوں نہیں آتے بھائی جلسے میں، کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہوئے ہو بھائی وہاں، کیا بک رہا ہے یا کیا لیے کھڑا ہے بس بالکل پنڈال میں پان کھلوا رہا ہے لوگ۔ چلو بھائی مل کے بیٹھو، کیوں کھڑے بھائی، تجھے ستون نے پکڑ لیا کیا، میری بات آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، بیٹھو صحیح ہو کے بیٹھو، کچھ دیر اور چل جائے گا جلسہ۔ دیکھو آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر محلے والے یہ بات جلسے والوں کے دل سے پوچھ لیں، وہ بیچارے مہینے بھر پہلے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تیاری کراتے ہیں، بچیوں کی تیاری کراتے ہیں، اور پھر کئی اشتہار چھپواتے ہیں، پیسے کیسے کیسے پنڈال کا مائک کا پیسہ جٹاتے ہیں، اور اس میں لوگ سننے کے لیے نہ آئے، پیسہ نہ آئے دکھ نہیں ہوتا مدرسے والوں کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لوگ سننے کے لیے نہ آئے، ساتھ دینے نہ آئے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت برا لگتا ہے۔ یہاں حافظ اصرار کر دے کو بھائی بات سنو، یاد رکھنا جو کام اللہ نے چن لیا ہے، جو چیز اللہ نے طے کر دی، وہ آپ کے چاہنے نہ چاہنے پر اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ نے چاہ لیا۔ قرآن والے، قرآن جہاں پڑھا جائے، قرآن سے جس چیز کی وابستگی ہو، وہ سب اللہ اور اس کے نزدیک جہاں چن لیا گیا وہ باعث خیر اور برکت بن گئی۔ میں نے پچھلے سال قرآن کے مضمون سے مشن بنا کے تقریر کی، اس میں قرآن کی آیتوں کو چن چن کے بیان کیا اور احادیث نکالی لوگوں کو بتایا۔ اس سال تو میں نے جو وبا اور بیماری ہے مشن بنا کے جلسوں میں اسی کی تقریر کر رہا ہوں، جو کینسر کی حیثیت رکھ رہے معاشرے کے اندر۔ اللہ کرے محنت شاکار ہو جائے اور محنت کامیاب ہو جائے، اور لوگوں کے اندر سے برائیاں اور خرافات اور معاشرے میں پھیلی ہوئی کینسر کی طرح کی بیماریاں اللہ ان کو دور کر دے۔ کہو بھائی زور سے آمین۔ میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی، تمہارے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جن جن کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ 2 آدمی، ویسے تو یہاں بڑے 2.5 آدمی بیٹھے ہیں، 2.5 میں سے بھی ایک نے ہاتھ اٹھا دیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، 1.5 بچ گیا جلسے میں آدمی، باقی تو سب بچے ہی ہیں۔ تو ویسے بھی حافظ اصرار صاحب اکٹھے کر لیں گے، رہتے ہی ہیں مدرسے میں 100 150 200 بچے، تو بھائی ہے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ چلو تم بھی بتاؤ بچوں، آ رہی ہے نا؟ تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جی جس کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ابھی تم جاگے ہوئے ہو۔ دیکھو ایک بات سنو، میں تقریر، میری طبیعت کافی خراب ہے، ذرا سا زور سے بولتا ہوں تو کھانسی اٹھ جاتی ہے۔ یہ قرآن عظیم ہے اور یہ قرآن عظیم کا مرکز ہے۔ قرآن عظیم خیر کا انبار ہے، مدرسہ اس کے لیے بہترین راہ ہے۔
قرآن میں آیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا ان آیتوں کی تصدیق اللہ کے رسول علی نبینا علیہ السلام نے فرمائی۔ بہت ساری حدیث طوبى لألسنتكم تتكلم هذا، کتنا شاندار جملہ اللہ کے رسول کا، اور یہ اللہ کے رسول کا بھی جملہ نہیں بلکہ جبرائیل کا جملہ ہے، اور جبرائیل کی زبان پر اللہ کا جملہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں جو قرآن سے جڑ جائے، سمجھ لو وہ خیر کی فیکٹری سے جڑ گیا، سمجھ لو وہ خیر کے مرکز سے جڑ گیا۔ دیکھو ایک بات سنو، خیر ایک مشترک لفظ ہے، خیر سب کی ضرورت ہے، اچھوں کی ضرورت ہے، بروں کی ضرورت ہے، ہندوؤں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے، بیماروں کی ضرورت ہے، اور صحت مندوں کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، بڑوں کی ضرورت ہے۔ خیر ایک ایسا لفظ ہے جو ہر آدمی مانتا ہے، ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے، اگر اس سے خیر کا سائبان ہلکا سا کھسک جائے اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس لیے ہر آدمی چور بھی ٹھوکر لگتی ہے تو کہتا اللہ خیر، خیر کا طالب ہوتا ہے۔ بات سمجھ ماری نہیں آ رہی؟ ٹھوکر بھی لگتی ہے انسان کو تو کیا کہتا ہے خیر، اللہ خیر، خیر مانتے۔ تو خیر دیکھو، خیر کو اتنا جامع کر کے اللہ نے قرآن کے اندر اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جامع کر کے بیان فرمایا، اگر میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی قسم ہر چیز چھوڑ کے خیر کے پیچھے چلنے لگے، خیر کی تلاش میں نکل جائیں۔ دیکھو خیر، حضور نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، لوگوں خیر کا نام دین ہے، خیر خواہی کرنے کا نام کیا ہے بھائی؟ جس جو خیر پر نہیں ہے، جو خیر خواہی نہیں کرتا، وہ دیندار کبھی دور سے بولو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے خیر کے لیے محنت کرنی پڑے گی، خیر کی پریکٹس کرنی پڑے گی، خیر کی طرف آنا پڑے گا، خیر کو جمع کرنا پڑے گا، خیر کو سمجھنا پڑے گا۔ حدیث میں بھی آیا قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بادروا الی الخیرات، خیرات یہ نہیں جو بٹ رہی ہے اس کی طرف دوڑو، نہ، خیر کی طرف دوڑو، نصیحتوں کی طرف دوڑو۔ بادروا، حضور نے فرمایا دوڑو۔ دوڑنے کے لیے تو نمازی کو بھی منع کیا گیا، جماعت نکل رہی ہو، جماعت یہ وضو کر رہا ہے، ایک رکعت ہو گئی، قریب ہے کہ وہ رکعت پکڑ لے، امام رکوع میں چلا کر توڑ کے منع کیا حدیث میں، نہیں، آہستہ چل، رکعت نکل جائے مگر توڑنا نہیں ہے۔ یہاں خیر کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانے کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، بادروا الی الخیرات۔ تو بھائی ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں خیر کی طرف آنا پڑے گا، اور سب سے بڑا جو خیر ہے وہ میں نے بتایا کیا ہے، بولو بھائی، میں کچھ نہیں پتا بچوں کو بھی پڑھو کو بھی، سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ کیا جلسہ سنتے ہیں تم، اتنے جلسے سنتے ہو، جلسے میں ہمیں تو یہاں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے سامنے بولتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ ہم تو ان کے سامنے بچے ہیں، طالب علم ہیں، مگر ان سے نقطے سیکھ کر کے ہم بات کرتے ہیں۔ ایک نقطہ مولانا محمد الیاس صاحب کا پوری تقریر ہوتی ہے، الحمدللہ ہم نے اس کو کئی مرتبہ آزمایا۔ آپ کو تو ان کی باتیں کبھی کبھی مذاق لگتی ہیں، مگر وہ مذاق نہیں کہتے، جب بھی بات کرتے ہیں تمہیں پتا کس کا خون ہے؟ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا خون ہے، جس کو ساری برادری روتی ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب تو مذاق سے کرتے ہو، مذاق نہیں کرتے، بات کا انداز ان کا ایسا ہے، اللہ نے ان کو طرز گفتگو اس طرح سے نوازا ہے، مذاق نہیں کرتے۔ مذاق سے تو بہت پریشان ہوتے ہیں، نہ مذاق کرتے نہ مذاق کرنے دیتے۔ ہم نے ان کے کافی قریب رہ کے اور ان کے پاس بیٹھ کے سیکھا دیکھا ہے۔
تو تم ذرا زبان سے بولا کرو سب سے بڑا میں نے بتایا خیر ہے قرآن. مجھے کیسے پتا چلا سب سے بڑا قرآن خیر ہے؟ میں اس بات کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں؟ ہاں چونکہ یہاں میں دعوے اور دلیل کے ساتھ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پیچھے مولانا محمد الیاس صاحب ہیں، ان کو دعوے دلیل والی بات بہت پسند آتی ہے. اس لیے اپنی اصلاح کے لیے تمہیں سنا دو. اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کان کھول کے سنو بچوں. تو تم بچے سارے بچے ہی ہیں، اس لیے تمہیں بچوں کو مخاطب کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے اوپر خوش ہو جاؤ، اتراؤ. اس کے اوپر بھائی پھر بھول گئے ہے کے اوپر قرآن کے اوپر ہے کے اوپر خیر کے اوپر قرآن کے اوپر. دیکھو اسلام میں کہیں اترانے کی گنجائش ہے ہی نہیں. جو اترایا اللہ نے اس کو پکڑ کے زمین میں دھسا دیا. قارون اترایا اللہ نے پکڑ کے دھسا دیا. شداد اترایا اللہ نے پکڑ کے دھسا دیا. نمرود، جتنے بھی لوگ اترانے والے ہیں سب کا اللہ نے انتظام کیا. وہ بہت بڑے تھے، بہت بڑے. انہوں نے نبیوں کی شکلیں دیکھی ہیں، وہ نبیوں کی خدمتوں میں بھی پہنچے، مگر اترانا اللہ کو گوارا نہیں. اللہ نے پکڑ لیا. اور قرآن میں بھی کہا ہے یہ اترانے کا لفظ میرے حساب سے جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، دو لفظ دو جگہ ہے جو بہت شدت کے ساتھ استعمال کیا گیا. ایک جگہ فرمایا جیسے میں نے بتایا فَلْيَفْرَحُوا، اتراؤ، یعنی یہ سیغہ ہے حکم کا. اتراؤ، خوش ہو جاؤ. میں اترانا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ فرح عربی کے اندر ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں ایسا خوش ہو جائے انسان کہ اس کا سینہ چوڑا ہو جائے، اس کی چال بدل جائے، اس کی ڈھال بدل جائے، اس کو کہتے ہیں فرح. اور ایک جگہ آیا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اترامت اللہ اترانے والوں کو ناپسند کرتا ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ جملہ تو ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے جڑ گئے، جو قرآن کو پڑھتے، جو قرآن کو پڑھاتے، جو قرآن کو سکھاتے، جو قرآن کو سیکھتے، جو قرآن کے لیے تعاون کرتے، جو قرآن سے محبت کرتے، جو قرآن کی محفلیں سجاتے، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں. یہ تو ان کے لیے، ان کو روا ہے، ان کو جائز ہے، ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ زمین پر اترا سکتے اگر وہ قرآن سے وابستہ ہیں، وہ قرآن سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو گنجائش اور اجازت دی ہے کہ اگر کوئی اترائے تو وہ اترائے جس کا کمپلیٹ تعلق قرآن سے، جس سے کمپلیٹ قرآن سے جوڑ ہو، جو قرآن پر مرتا ہو، جو قرآن پر مٹتا ہو، جو قرآن کے لیے جیتا ہو، جس کی زندگی قرآن کے لیے، جس کا مال قرآن کے لیے، جس کی آواز قرآن کے لیے، جس کا معاشرہ قرآن کے لیے، جس کی صبح قرآن کے لیے، جس کی رات قرآن کے لیے. اس آدمی کے لیے روا ہے کہ وہ آدمی قرآن پر اترائے کہ اللہ نے مجھے قرآن کے لیے چنا، اللہ نے میری اولاد کو قرآن کے لیے چنا، میرے بچی کو اللہ نے قرآن کے لیے چنا، میرے پیسے کو اللہ نے قرآن کے لیے چنا، میری زمین کو اللہ نے قرآن کے لیے چنا. اس آدمی کو گنجائش ہے کہ وہ اترائے. یہ اترانے کا موقع ہے. خزانوں پر اترانے کی گنجائش نہیں ہے، بیٹھکوں پر اترانے کی گنجائش نہیں ہے، زمین کے پیٹوں پر اترانے کی گنجائش نہیں ہے، منسٹریوں پر قرآن کے علاوہ اترانے کی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھنا تمہارے سے زیادہ خزانوں کا مالک قرآن میں جس کی طرف لا تفرح کا لفظ منسوب ہے وہ قارون ہے. اس کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس ظلم کی چابی. وہ فرعون کا وزیر ہے. خزانے
قرآن اٹھاتے تھے کوئی قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، نبی وقت کے نبی سے بغاوت کر بیٹھا. اللہ نے خزانہ اور اس کی چابیوں کا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. بنی اسرائیلیات کی روایتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کے خزانوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے دھسا دیا اس کو خزانوں کے ساتھ، اور اس کے لیے قیامت تک اس کے تمام لوگ لعنت کرتے رہیں گے. اس کو کہا گیا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو کس کے اوپر اترانے کی اجازت ہے بھائی؟ قرآن پر. کیوں بھائی؟ قرآن اللہ کی قسم خیر کا خزانہ، قرآن خیر کا انبار، قرآن خیر کا ذریعہ، قرآن خیر ہی خیر ہے. اور یہ قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ زور سے بول کے بتاؤ. مدرسوں میں، چاہے وہ مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا، کیا کام ہوتا ہے وہاں؟ قرآن پڑھایا جاتا ہے. قرآن کیا ہے؟ خیر. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن خیر کی فیکٹری ہے. قرآن خیر کی فیکٹری ہے. قرآن خیر کے سپلائی کا پاور، زور سے بولو، پاور ہاؤس ہے. قرآن خیر اور قرآن کا پاور ہاؤس ہے مدرسہ. یہاں سے خیر سپلائی ہوتی ہے. جو خیر ہندوؤں کی ضرورت ہو، جو خیر مسلمانوں کی ضرورت ہو، جو خیر چوروں کی بھی ضرورت ہے، جو خیر ظالموں کی بھی ضرورت ہے، جو خیر مظلوموں کی بھی ضرورت ہے، جو خیر عورتوں کو بھی چاہیے، جو خیر مردوں کو بھی چاہیے، جو خیر بچے جس کے بغیر زندہ نہ رہ سکے، جانور جس کے بغیر زندہ نہ رہ سکے، آسمان و زمین میں پرندے پرندے جس خیر کے محتاج ہوں، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ بولو بھائی. مدرسوں سے. پتہ چل گیا مدرسہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے مدرسہ ضروری ہے. مدرسوں سے محبت، زور سے بولو، ضروری ہے. مدرسوں سے تعلق ضروری ہے. مدرسوں کی مخالفت ضروری ہے. وہ بھی ضروری کہہ رہے ہیں بیزاری کے لوگ، کم سے معاملے ہوئے. ہاں یہ گڑبڑ کا بات آ رہا. مدرسوں کی مخالفت غیر ضروری ہے، غیر مناسب ہے. یہ اچھا اقدام نہیں ہے. کیوں بھائی؟ خیر کا سب سے پہلا جو پھوارا پھوٹا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے پھوٹا ہے. وہ عمر ابن الخطاب کی بہن کے گھر سے پھوٹا ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات ہے نا؟ تو خیر اللہ کی قسم ایسی بہترین ضرورت ہے کہ اس کی انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، یہ ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے. یہ دیکھنے میں 2-3 کمروں کا ٹوٹا پھوٹا مدرسہ ہے، لیکن آپ کو پتا کتنی لڑکیاں یہاں سے پڑھ کر کے خیر کا انبار اور خیر کا مرکز اور خیر کا گھر بن گئی ہے. کتنی ساری لڑکیاں یہاں سے پڑھ کے حافظ اسرار صاحب کی چھوٹے سے مدرسے سے پڑھ کے وہ اپنے سینے میں قرآن کو لے کر اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں. کتنے بچے آگے چل رہے ہیں. تو آپ اس کام کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو. اللہ کی قسم قرآن سے جو گتا ایک فیکٹری میں سڑے ہوئے خراب گندے کپڑوں سے تیار، پھوس سے تیار، کسی بھی خراب سے خراب مہین سے مہین چیز سے تیار ہو کر کے وہ گتا جو اعلیٰ قسم کے سونے کا ڈبہ بن جاتا ہے، ہیرے جواہرات کا ڈبہ بن جاتا ہے. دوسرا گتا اسی فیکٹری کا، اسی کے ساتھ نکلا ہوا وہ قرآن کا گتا اور قرآن کا جز بن جاتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ، اس جس گتے میں ہیرے رکھے ہوئے ہیں، جواہرات رکھے ہوئے ہیں اور کوہ نور نایاب ہیرا رکھا ہوا ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے یا قرآن کا گتا زیادہ قیمتی ہے؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا. کیوں بھائی؟ وہ گتا اسی فیکٹری کا ہے، وہ گتا اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے وہ کوہ نور کا، جہاں سے وہ سونے کا ڈبے کا گتا آیا ہے. مگر قرآن سے رابطے کے بعد وہ گتا بھی قابل احترام بن گیا. اس گتے کے بارے میں قال اللہ
لا यमस्सुहु इल्ला अल-मुतहहरून, खबरदार याद रखना इसको बगैर वजू के नहीं छूना। इतनी बड़ी एहतराम है, उसको बगैर वजू के छूने के लिए मना किया गया। तो सबसे पहला जो खैर का घर है, अल्लाह के रसूल के घर जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जब ये सोच निकला, जब ये वहां से फुवारा फूटा तो कैसे स्टार्ट हुआ। आप क्या समझ रहे हैं? मैं तो हाफिज मोहम्मद इसरार साहब को बड़ी तसल्ली देता हूं। वो परेशान होते हैं, कभी कभी मेरे पास देहरादून चले जाते हैं जब ज्यादा परेशान होते हैं, और यकीन मानिए कभी कभी तो इतने परेशान होते हैं कि कोई जिम्मेदार मालदार जमींदार इतना परेशान नहीं होता जितना वो इस मदरसे को जब हालात आते हैं, तनख्वाहें रुकती हैं और थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाहें, मुझे अफसोस होता है तो वो बेचारे मायूस होकर कहते हैं कि मुफ्ती साहब कहीं मैंने मदरसा शुरू करके गलती तो नहीं कर ली थी। फिर मैं समझाता हूं नहीं, पहले शुरू में सब ऐसा ही होता है। इससे ज्यादा तकलीफें तो कुरान अजीम जहां से स्टार्ट हुआ है, उमर इब्न खत्ताब की बहन के घर से, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से, वहां के हालात देखो क्या थे, कुछ भी हालात नहीं है। और याद रखो जिन्होंने उस वक्त अव्वल मदरसे दार अरकम का, सुफ़ा का और बैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बैत आयशा का, उस वक्त में जहां जब कुरान स्टार्ट हुआ, कुरान की बुनियादें और कुरान की असास और कुरान का पौधा जहां से परवान चढ़ने लगा, जिन्होंने उस वक्त में साथ दिया, खुदा की कसम उनके रुतबों की बात अलग है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो सरदार हो, उनके रुतबे। मैं एक बात बताता हूं आपको, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर हम लोगों पर जो सबसे जरूरी अमाल में से अमल है वो है नमाज। क्या है भाई? नमाज। जोर से बताओ ना। नमाज। नमाज किताबों के अंदर आया, रोज़े महशर के जहां गुदास हुआ, अव्वलीन पुरशिश नमाज हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले क़यामत के दिन अगर सवाल करेंगे तो नमाज का सवाल करेंगे। नमाज कितनी बड़ी है? तो नमाज आप गौर करो, हदीस में क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज बगैर सूरे फातिहा के बोलो नहीं होगी। सूरे फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। होगी ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब। अगर कोई इंसान सारा कुरान नमाज में पढ़ दे, तमाम दुआएं पढ़ दे, लेकिन वो सूरे फातिहा ना पढ़े, उसकी नमाज हो जाएगी? ना, होगी नहीं। देखो, मगर सारी दुनिया नमाज में पढ़ती है और जो पढ़ती है उसकी तरफ चलने की फिक्र नहीं करती। क्या है सूरे फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। याद ही होगी सबके। अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है, अल्लाह की तौहीद तस्बीह, अल्लाह को मनाया जा रहा है, अल्लाह को जो है मनाया जा रहा है, अल्लाह को राजी किया जा रहा है, अल्लाह की तारीफ करके अल्लाह को इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि वो मेरी बात को लाड़ के साथ सुने और कबूल करे। और क्या मांगा जा रहा? जब अल्लाह का मूड बनाया, अल्लाह को मनाया, अल्लाह को राजी किया, तो क्या मांग रहा है इंसान? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ते पर चला, सीधा रास्ता नसीब फरमा। कौन सा सीधा रास्ता? कादरगढ़ वाला? सीधा तो कादरगढ़ ही आता है। कौन सा रास्ता? आपने कभी पूछा नहीं, गौर नहीं किया? कौन सा रास्ता? उसको खुद अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमा दिया। जिस रास्ते को पूरी उम्मत मांगती है, खड़ा होती है नमाज की नियत मांग के, वो पता किसका रास्ता है? वो खैर के ठेकेदारों का रास्ता है, वो कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों का रास्ता है, वो कुरान पर मर मिटने वालों का रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
آہا کیا فرمایا، اے اللہ سیدھا راستے پر گامزن فرما. کون سا سیدھا راستہ؟ خود ہی اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام اترا ہے. کون ہے وہ لوگ؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سردار نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مالدار نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول کے بڑے بڑے سپہ سالار وزیر نہیں ہیں، وہ مفلس صحابہ کرام ہیں جنہوں نے خیر کے ڈھیر کی حفاظت کی، جنہوں نے خیر کے انبار کو جمع کیا، جنہوں نے خیر کی بات کو قبول کیا، جو قرآن پر مر مٹے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی صحابہ کرام. کون ہے بھائی وہ؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کے اندر جب قرآن کا نزول ہوا تو مدرسوں کی بنیاد رکھی گئی، مساجد کی بنیاد رکھی گئی. تو جنہوں نے دیکھو کان کھول کے سنو اے بیسانی کے لوگ، کون سا محلہ ہے یہ؟ پیر پٹی. یوہی محلہ ذرا سلی کے گاؤں بنا یا ماڑو واڑو پتہ نہیں کیا کیا ہے. ایک ہی محلہ ٹھیک سے ہے ماشاءاللہ پیر پٹی. اچھا خراب بات، دھوکہ لگ گیا ہے تو سب سے ہی خراب ہو. خیر خراب نہیں، انشاءاللہ اچھے بنیں گے. کہو انشاءاللہ اچھے بنیں گے. دیکھو صراط الذین میں ساری دنیا مانگتی ہے، اس کے مانگنے کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے. جب اس کی استھاپنا ہوئی، جب اس کی بنیاد رکھی گئی، جب اس کی اساس اللہ نے رکھ دی اور رسول کو حکم ہوا کہ لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، اپنی طرف لاؤ، میری طرف لاؤ، تو جو لوگ چودھری تھے جنہوں نے روگردانی کی، بڑے بڑے رئیس، مال کے دھوکے میں، بلڈنگوں کے دھوکے میں، رسوخ کے دھوکے میں، اقتدار کے دھوکے میں، اللہ کی قسم ان کا ناس ہو گیا. اور ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہا. اور اگر کوئی نام لیتا بھی تو نام لیتے ہی ذہن سے لعنتیں ٹپکنی شروع ہو جاتی. ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل کا نام آتے ذہن میں کیا آتی ہے؟ محبت. بولو نا، نفرت. ابو لہب بولتے کیا تھا ذہن میں؟ اور کون تھے پتا تمہیں؟ پتا کون تھے؟ بولو نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. اوہ کیسی گہری بات. اور مدرسے میں بیٹھنے والے بچوں اور ذمہ داروں، کوئی تعلق نہیں. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. ٹوٹ جائیں گے رشتے، ختم ہو جائے گی تمام انصاب. اللہ کے نبی کے چچا مگر مدرسے کی مخالفت کی، مسجد کی مخالفت کی، خیر کے انبار کی طرف بری نگاہوں سے دیکھا. ذہن میں کیا آتا ہے؟ نفرت. اور جنہوں نے ساتھ دیا عرب کے جاہل، عرب میں بدو کہلائے جانے والے لوگ، اپنی جہالت میں مشہور معروف ابو جندل، ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، علی المرتضی، عثمان ذو النورین، کسی کو اٹھا کے دیکھ لو، سمیہ، سلمان، ابو ہریرہ، جن پر بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، جن پر اونٹ گرنے نہیں آتے تھے، ان کے لیے خدا کی قسم ان کے لیے ایسے دغمے، ایسے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا. عمر بن الخطاب کو تانے ملا کرتے تھے. میں نے کل ہی بیان کیا ایک جلسے میں. ان کے والد کہتے تھے عمر بیٹا تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ تجھے تو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے، تو کیسے؟ لیکن وہی عمر بن الخطاب قرآن سے جڑا، خیر سینے میں اتارا، خیر کا ذہن بنایا، خیر پر رکومات خرچ کی، خیر کی طرف بڑھے. اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے معلوم ہے 17 مقامات ایسے ہیں جو عمر بن الخطاب کی رائے کے مطابق قرآن اترا دیں. اور حضور نے فرمایا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لولا نبی بعدی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتا.
وہ جس پر اونٹ چرانے میں آتے ہو، جو اونٹ چرانے اور جنگل کے اصول ضوابط سے واقف نہ ہو، 3 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بن گیا. کتنی بڑی حکومت چلائی عمر نے، اور ایسی چلائی اللہ کی قسم کتابوں کے اندر ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، افسانے معلوم ہوتے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے صرف قصے ہو کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک گھاٹ پر پانی پی گئے. جرأت نہیں ہو سکی بھیڑیے کی کہ بھیڑ کو ٹچ کر دے. ایسی انصاف کی، ایسی محبتوں کی، ایسے عدل کی حکومت قائم کر کے دکھائی. کب؟ جب وہ خیر سے جڑ گئے. ابو بکر صدیق جڑے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ابو بکر تو جنتی، طلحہ تو جنتی، زبیر تو جنتی، عبداللہ تو جنتی، عمر تو بھی جنتی. یہ جنت کے پروانے اور سرٹیفکیٹ دنیا میں حاصل ہو گئے. آج ہم دونوں میں کمپائر کریں، دونوں کا موازنہ کریں. جو مدرسہ شروع ہو گیا وہ مدرسہ حافظ اسرار کا نہیں ہے، پوری قوم کا مدرسہ ہے، وہ خیر کا مرکز ہے. ہم سب اگر اس سے مخالفت کریں گے تو یاد رکھنا، چاہے کوئی چودھری ہو، چاہے کوئی سردار ہو، کوئی زمیندار ہو، چاہے خانداندار ہو، خاندان والا بھی ہو، اگر قرآن کی مخالفت ہوگی ذاتی نسبی تو یاد رکھنا مارے جاؤ گے. اور اگر اس کی موافقت ہوگی، اس کے ساتھ کندھا، تو ایسے تغمے ملیں گے، ایسی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ ایسا راضی ہوگا کہ آپ کی نسلوں کے اندر اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. اس لیے مدرسے کو چھوٹا سمجھ کر، مدرسے کو اکیلے آدمی کی محنت سمجھ کر کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، کبھی ان کو اکیلے نہ رہنے دینا، کبھی مدرسہ چلانے والوں کو مایوس نہ ہونے دینا. تو انشاءاللہ پھر اپنی نسلوں میں اس کے برکات دیکھنا. بھائی کریں گے اس بات پر عمل انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے کہو گے کہ مدرسوں کے سلسلے میں کبھی مذاق میں بھی بھٹے الفاظ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اگر ہم مدرسے کا تعاون نہیں کر سکتے تو نہ کریں. تعاون کرنے والوں کو اکسائیں، تعاون کرنے والوں کی تعریف کریں، تعاون کرنے والوں کو جو ہے دعائیں دیں، مشورہ دیں. اور نہیں تو جو جس انداز سے کر سکتا تھا صحابہ کی رسی کو پکڑے اور دیکھیں. صحابہ سارے تو مالدار نہیں تھے کہ انہوں نے مدرسے کے لیے زمین دے دی ہو، انہوں نے مدرسہ بنا دیا ہو، نہ، بلکہ جس حیثیت کے جو صحابی تھا اللہ کی قسم وہ اس خیر کے قافلے میں اسی حیثیت سے سوار تھا، اسی حیثیت سے شریک تھا. ہم بھی ویسے ہی ہو سکتے ہیں. ہمیں مخالفتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہم بھی اسی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں. ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول نے آج بھی جلسوں میں اعلان ہوتا ہے، اپنے ذات کے لیے نہیں ہوتا، اپنے مکان کے لیے نہیں ہوتا. میرا کام کیا ہے؟ جلسوں میں تقریر کم کرتا ہوں، جلسے والوں کے لیے جھولیاں زیادہ پھیلا دیتا ہوں. اور جب سے میں نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی بات سنی تب سے تھوڑا سا انداز بدل گیا. اب میں کسی کو ملامت نہیں کرتا، لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی جس کی جو بھی مرضی ہو اس خیر کے قافلے میں جمع ہو جاؤ، جس کی جو بھی حیثیت ہو. الحمدللہ پہلے بھی کام ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے. اور مجھے امید ہے، میں نے کئی جگہ ایسا دیکھا کہ نوجوان بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، مزدور بچے تیار ہو گئے اور وہ مدرسہ چلانے کے لیے ایسے اپنے سینہ تان کے سامنے آئے. میں نے 2-3 سال کے بعد پتہ لگایا کہ وہ بچے جو 500 روپے سے اپنے مدرسے کے ساتھ جڑے تھے آج وہ 20 ہزار 10 ہزار کے ساتھ جڑ گئے. یہ مولوی سنور صاحب اس مدرسے کا میں محترم ہوں، یہ ناظم اعلیٰ ہے. ان سے پوچھو ہمارے گاؤں میں جو بھی کھیڑا پتہ ہے ہماری برادری میں سب سے زیادہ گیا گزرا اگر کوئی گاؤں تھا تو جو گیا کھیڑا. تمہیں بھی پتا ہے نا؟ ہاں دیکھو، اچھا کوئی تو کہہ رہا ماشاءاللہ، جو نہیں کہہ رہا جو گیا کھیڑے کو، ورنہ پیسانی والے تو کہہ سکتے تھے ہاں جی خراب تھا. جو پھر بھی کچھ نہ کچھ حالت اور جگہ کے مقابلے میں تھی، مگر حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی
ان کے نسلوں کے پیڑوں کو پار لگائے، آمین، آباد اور شاداب فرمائے۔ اسی لیے ہم نے اپنے مدرسے کے سرپرستوں میں حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب کو رکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت علامہ صاحب کے پوتے ہیں، ان کی نشانی ہے، اور ہماری برادری خصوصی طور پر ہمارے گاؤں پر اس خاندان کا بڑا حق ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہماری برادری تو جاہل اچڑ تھی، مگر حضرت علامہ صاحب کے پیر گئے، اور وہ جاہل لوگ جو علاقے میں مشہور تھے، کسی کا لان کاٹ کے لے آئے، کسی کے جو ہے جانور ہاک کے لے آئے، کسی کی دیوار گرا کے آگے، کئی مندر سے کچھ ریڑھی اتار لائے، کبھی کچھ۔ آج بتائے آپ کو، حضرت علامہ نے ایک جھگڑے کی زمین پر تشریف لے گئے، فرمایا نہ تمہاری کیسی قوم ہوگی، مسجد کے لیے مقدمے لڑ رہے، اور تقریباً لاکھوں روپے دونوں مسجدوں کے لگا دیے۔ وہ مسجد کا متولی بیٹھنے کو تیار نہیں، یہ مسجد کا متولی بیٹھنے کو تیار نہ۔ کتنی بڑی ناک ہے، ابو جہل سے بھی بڑی ہے، ابو لہب سے بھی بڑی ہے۔ کدھر لے کے جاؤ گے اس ناک کو؟ زیادہ دیر نہیں چلتی ہے ناک۔ یہ ناک والی باتیں چھوڑو، پیار محبت کے راستے پر آؤ، خیرات اور خیر کے راستے پر آؤ، قرآن کی بات پر آؤ، انشاءاللہ معزز بن جاؤ گے، نسلیں معزز بن جائیں گی، بچیاں معزز بن جائیں گی، رشتہ داریاں مربر ہو جائیں گی۔ حضرت علامہ تشریف لے گئے، کہا بھئی آج مسجد والوں متولی تو بھی آج سے ختم اور تو بھی ختم، اس پر میں اینٹ رکھ کے جا رہا ہوں، مدرسہ بنے گا۔ آج الحمدللہ اس مدرسے کا میں طالب علم بھی تھا، اور آج اس مدرسے کا میں ذمہ دار بھی ہوں، اور وہاں معلوم ہے جس گاؤں میں کبھی لوگ پیسے کو ترستا کرتے ہوں، غریب لوگوں کے پاس تو تھا ہی پیسہ نہیں، آج پرسوں ترسوں کے جلسے میں 17 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 17 لاکھ، اور الحمدللہ اس میں تقریباً 650 بچے پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی چھوٹا سا مدرسہ، حضرت علامہ نے بنیاد رکھی تھی جا کے چند دن گزرے، ہم یہ مدرسہ چھوٹا نہ سمجھیں، اس کا ساتھ دیں، یہ خیر کا مرکز ہے، اور اس کے ساتھ جڑیں۔ نہیں تو بھائی چاہے کوئی خاندان کا ہو، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، رشتہ دار ہو، پھوپا بھی تھے کچھ، چچا بھی تھے کچھ، سب کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ زندہ وہ لوگ رہتے ہیں جو خیر کے ساتھ کندھا لگاتے ہیں۔ تو یہ خیر، اور بات سنو میری غور سے، جب یہ مدرسہ اسٹیبلش ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، اس وقت وہ مزہ نہیں آئے گا، اس وقت مزہ نہیں آئے گا۔ جیسے اسلام کی استھاپنا ہوئی، اسلام کی بنیاد رکھی گئی، ابو بکر کو کہا ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں کیسر و کسرا بادشاہوں کے نام لیے، بڑی بڑی سلطنتوں کے، میں دیکھ رہا ہوں اے ابو بکر کیسر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں، کیسر و کسرا کی ان کے بڑے بڑے محلات کے دروازے ٹوٹتے دیکھ رہا ہوں، اور تمہارے قدموں میں دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے جیسا ہوتا کیا ہماری مذاق کر رہے ہیں پیسے لینے کے چکر میں، ہمارے ساتھ لگانے کے چکر میں، بڑے بڑے لوگوں کو کیا لگا رہے؟ نہیں، انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اے ابو بکر میں بیت المقدس گیا، جنت گیا، اور میں نے پتہ نہیں آسمانوں کا سیر کیا، اور جب میں واپس آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا، اتنی جلدی۔ کوئی اور ہوتا کیا جھوٹ بول رہے یار، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، مخالفت کی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، تبھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسی بات ابو بکر صدیق اور اس کے گھر کے بارے میں فرمائی، اور قیامت تک زندہ رہے گا ابو بکر صدیق۔ آدمی اپنے جسم سے زندہ مردہ نہیں ہوتا، اپنے اعمال، اپنے ذکر سے زندہ مردہ ہوتا ہے۔ جو جس کا ذکر ختم ہو گیا، حضرت علامہ زندہ ہے، حضرت علامہ کا جسم ہی تو چلا گیا، حضرت علامہ کے کارنامے، حضرت علامہ کی خدمات، حضرت علامہ کا وجود، حضرت علامہ کی فکر، حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ کے تمام حالات زندہ ہیں۔